اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے قرآن اور سائنس سیریز کی جو نشست ہے، اگلی نشست، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پہلا خلیہ وجود میں آیا، اور اس کے لیے ہم نے پہلے پچھلی دو نشستیں جو گزری ہیں، جو پچھلے لیکچرز گزرے ہیں، اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ زندگی خیز جو مادہ، جسے آرگینک کمپاؤنڈ یا آرگینک میٹر کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے فارم ہوا، اور اس کے لیے کون کون سے انگریڈینٹس یا اجزاء جو پہلے سے کہاں کہاں موجود تھے اور کس طریقے سے وہ کٹے ہوئے سمندروں میں، پانی کے اندر۔ تو اس کو خلیہ جسے کہتے ہیں، یا جو سیل جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، بیسیکلی وہ ایک خود بینی چیز ہے، جسے آپ خود بین سے دیکھ سکتے ہیں اور مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ 7 بیسک اجزاء، جن کو ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا جو جز جسے ہم کہہ رہے تھے وہ پولیسیکرائڈس تھے، یا اس کے علاوہ یعنی ایڈونیسین فاسفیٹس جنہیں کہتے ہیں، یا جنہیں نائٹروسائڈس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ اجزاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹس، پروٹینز، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پروٹینز اینڈ نیوکلیائک ایسڈس ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں یا 5 چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ 2 اور ان آرگینک یا غیر آپ کہتے ہیں بے جان مادہ جسے کہتے ہیں، اس میں وہ اجزاء بھی، ان میں پانی اور فاسفیٹس یا معدنیات جنہیں کہیں گے آپ، یہ معدنیات، پانی اور 5 اجزاء، پولیسیکرائڈس، فیٹی ایسڈس، پروٹینز، آپ کی جو نیوکلیائک ایسڈس، اور ایڈونیسین فاسفیٹس، ان کو مل کے جب ایک چیز میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جز میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو خلیہ کہتے ہیں۔ خلیہ بیسیکلی کیا چیز تھی؟ خلیہ بیسیکلی کیمیکل ارتقاء کا یا کیمیائی ارتقاء کا، جو ہم نے ذکر کیا ہے کائنات کے آغاز سے اب تک، زمین کے بننے تک، آپ سمجھیں کہ اس کی کمپلیشن تھی۔ جیسے ہی خلیہ بنا، تو خلیہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر زندگی کے آثار موجود تھے، تو ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 ادوار کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تو 2 ادوار آپ سمجھیں کہ اس میں سے کمپلیٹ ہو گئے، پہلے 2 ادوار جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تخلیق کائنات کے ادوار۔ جب تخلیق کا عمل مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگلے یعنی 4 ادوار، جس کے اندر سائنس یہی خلیہ جو ہے مختلف مراحل سے گزر کے انسان کی تخلیق تک پہنچا، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر تبدیلیاں کی، وہ ان 4 ادوار میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں ان پہ ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آخر خلیہ کس طریقے سے ماض وجود میں آیا ہو۔ خلیہ جو ہے، آپ کو ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، یہ تمام اجزاء بارش کے ذریعے سمندروں میں جمع ہو گئے تھے۔ اچھا، سمندروں میں جب جمع ہو گئے تو ان کا سمندر کے اندر جو پانی ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے جو کہ ڈائلوٹ میڈیم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ساری چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی پانی کے اندر، اگر یہ کسی بھی طرح قریب بھی آ جائیں گی تب بھی پانی کے وجہ سے یہ آپس میں بگڑ کے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یقیناً سائنسدانوں کا غالب گمان ہے اس حوالے سے کہ یہ پانی کے اندر اکٹھی نہیں ہوئی، بلکہ پانی کے ساتھ جو ساحلوں پہ جو مٹی موجود تھی، یہ اجزاء اس میں اکٹھے ہوئے۔ اچھا، ہم نے پہلے بات شاید کی بھی تھی پچھلے کچھ لیکچرز میں کہ جیسے پروٹینز ہوتے ہیں یا چربی جسے فیٹس کہتے ہیں، یا جو شوگرز ہوتی ہیں، ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ چپک جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دوسری طرف دیکھیں تو گارا بھی جو ہے، یا جو پانی گیلی مٹی ہوتی ہے سمندروں کے ساحل پہ، اس میں بھی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چپکتی ہیں۔ اس پراپرٹی کو انگریزی میں ایڈزارپشن کہتے ہیں۔ جب پانی کی وجہ سے یہ جو کمپاؤنڈ جو بڑی تعداد میں شروع میں جو زمین کا کلائمیٹ جس طرح کا تھا یہ موجود تھے، اس وقت یہ جب بہہ کے سمندر کے مٹی میں جو ساحلی مٹی ہے اس پہ آئے، تو وہاں پہ یہ چیزیں چپکی، اور اس کے مساموں میں، یعنی مٹی کے اندر جو مسام ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جذب ہو گئے۔ اور پانی ہمیں ایک ابھی اس وقت تو ٹائم نہیں ہے، بٹ اوشنز کی ایک بڑی زبردست ہسٹری رہی ہے۔ یہ ہمیشہ سے سمندر اس طرح نہیں تھے، سمندروں میں بہت زیادہ تغیر ہوا ہے، بہت زیادہ زمین کے اوپر تغیر ہوئے ہیں، یعنی پلانٹ، یہ جو ہمارے کانٹیننٹس بھی ہیں، اس حالت میں نہیں تھے پہلے۔ اور یہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ یہ ان مائکروبس کے، بیکٹیریاز کے فاسل سے پتہ چلتا ہے، جو سائنسدانوں نے اس سے ہسٹری ڈٹرمن کی ہے زمین کی، جو بدلتی رہی ہے، تغیر کا شکار رہی ہے۔
تو ابتدائی سمندر جو تھے اس کے اندر جب یہ، اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 3.5 بلین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ میں صرف ٹائم لائن بتانے کے لیے، جو پہلا خلیہ سائنسدانوں کے مطابق وہ اس کی زندگی شاید 3.5 بلین سال پہلے شروع ہوئی ہے. اس سیل کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن خلیے کے بننے کے لیے جن کمپاؤنڈس کی ضرورت تھی ان کا جو ہے آغاز بہت پہلے ہو چکا. یہ زمین کے بننے کے ساتھ ہی وہ چیز عمل میں آ چکی. تو لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 700 ملین سال، یعنی زمین کو بننے کے بعد 700 ملین سال سے 1 ارب سال کے اندر وہ تمام کمپاؤنڈس فارم ہوئے، جس کی وجہ سے آگے چل کے پھر پہلا خلیہ فارم میں آیا. اور یہ بات بڑی مزیدار ہے، دلچسپ بھی ہے کہ کس طریقے سے سائنسدان یہ پتہ لگاتے ہیں کہ 3.5 بلین سال تقریباً ہوئے. ایک خاص طرح کی راکس ہوتی ہیں، انہیں اسٹیمیٹولائٹ یا اس طرح کا میں نام غلط لے رہا ہوں تھوڑا سا، راکس کہتے ہیں. اس کے اوپر خاصیت یہ ہے کہ اس پہ ایک خاص قسم کا بیکٹیریا گرو کرتا ہے. اب وہ بیکٹیریا آج بھی زندہ حالت میں موجود ہے، اور ان کی زندگی کا اندازہ 3.5 بلین سال لگایا گیا ہے. اور یہ آسٹریلیا کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایک اور جگہ بھی دنیا میں یہ زندہ بیکٹیریا موجود ہیں. باقی جگہوں پہ بہت سی جگہوں میں ان کے فاسلز ملے ہیں، ان مرے ہوئے بیکٹیریاز ملے ہیں، جہاں سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 3.5 بلین سال پہلے یہ بیکٹیریاز وہ بنے تھے. زندگی ان کی اتنی پرانی، ان کے فاسل سے اندازہ ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے. اچھا، یہ بڑا دلچسپ مرحلہ، اس کی پھر انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پہ جب وہ اس کا ذکر کریں گے. لیکن اب یہاں پہ آپ کو میں نے جو میرے خیال ذکر ہم کر گئے کہ مٹی کی ذکر ہو رہا ہے کہ مٹی ایک ایسا میڈیم ہے، ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے آرگینک کمپاؤنڈس، اس کے ساتھ ہی پانی اور معدنیات آپس میں ملے، اور کسی طریقے سے کیا ہوا، ان کے ارد گرد ایک جھلی فارم ہو گئی. اب جھلی کیسے فارم ہوتی ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کبھی اگر دودھ کو ابلتے ہوئے دیکھا ہو جس میں فیٹس اور پروٹینز ہوتے ہیں، یا اگر پروٹین کو آپ نے دیکھا ہو جیسے آپ کا خون نکلتا ہے کسی زخم سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فائبروجن سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد اس پہ ایک ہلکا سا دھاگا بن جاتا ہے، آپس میں وہ جڑ جاتا ہے، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو یہ چیز. اسی طرح سے جو پالیسیکرائڈز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی پودوں میں ہوتے ہیں، ان کے سیلولوز میں بھی یہی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک جھلی بنا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جب اپنی چپکی مٹی کے ساتھ، تو کسی طریقے سے ہوا یہ کہ انہوں نے ایک جھلی فارم کر دی ان 7 اجزاء کے اراؤنڈ جو ایک سیل کے اندر یا ایک خلیے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا، یہ اور پھر وہ سیل جو تھا، کیونکہ وہ اس جھلی کے اندر آ گیا، پروٹیکٹیو لیئر کے اندر آ گیا جسے میمبرین بھی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ بہ کے پانی کے اندر اگر چلا بھی گیا ہوگا سیل، تو اس کو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ اس کے اجزاء الگ الگ ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں. اچھا، یہ سیل جو ہوگا ظاہر سی بات ہے خلیہ، یہ ایک دم نہیں بنا ہوگا. اس کے کئی فال سٹارٹس ہوئے ہوں گے، یعنی کئی دفعہ یہ ہوگا کہ 7 اجزاء اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے اس جلدی میں، کم اجزاء اکٹھے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انتہا تک نہ پہنچ سکا ہو، مکمل نہ ہو سکا ہو سیل، اس سے پہلے ہی وہ ڈرائی اپ ہو گیا ہو، یعنی یہ بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے. تو بے تحاشا دفعہ اس کا سٹارٹ، اور بے تحاشا دفعہ یہ خلیے سٹارٹ ہوئے ہوں گے، بنے ہوں گے، لیکن ایونچولی کسی نہ کسی سٹیج پہ مکمل خلیہ بن گیا، جس کے اندر تمام 7 اجزاء جو زندگی خیز سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ موجود تھے. اور وہ پانی کے اندر جب واپس گیا تو اس کے بعد سے اس کے اندر ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا اس خلیے کے ذریعے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا میں چند قرآنی آیات کا میں حوالہ جات دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے مختلف جگہوں پہ ہمیں انہی طرح کی کنڈیشنز کی طرف اشارات دیا ہے کہ کس طرح سے مختلف حالتوں سے گزر کے اس مادے سے یا اس جگہ سے، اس چیز سے جسے انسان وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف حالتوں سے گزارا ہے. تو میں چاہوں گا آپ سب سے پہلے 40-67 پہ نظر ڈالیں. بس یاد دہانی کے لیے، کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے مختلف آیات کو اکٹھا کرنے کا، یہ میں بار بار اب بھی اپنے لیکچر میں ذکر کرتے ہیں، میں بھی آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 18 جیسے 54 میں بھی 606 18-54 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. 606 میں ایک آپ کو ریفرنس کے لیے نا یہ طریقہ کار پہ، تاکہ لوگ ان کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے یہ طریقہ کار کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ میں دے رہا ہوں سورہ الکہف کا حوالہ. نہیں بابا، یہ سورہ کہف کی 54 ہے 54.
पेज नंबर जी मैंने बोला ये था, मैं साथ में मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए ये प्रोसेस ऑफ क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है और ये कहाँ पे किस जगह पे इशारा अल्लाह ताला में किस जगह पे हिदायत देते हैं इसकी। तो 375 पेज है, 375 सूरा 18 है अल-कहफ और इसकी 54 नंबर आयत है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल वकानल इंसानु अक्सरा शैइन जदला। हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए सर्रफ़ना किया, फेर फेर के हम लाते हैं मुख्तलिफ मिसालें। वकानल इंसानु अक्सरा शैइन जदला, लेकिन इंसान इसके बावजूद क्या करता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। तो ये वो, लेकिन मैं इस तरफ इशारा इसलिए आपको दिला रहा हूँ कि ये मिसालें या जो हमारी तख्लीक के हवाले से अल्लाह ने बयान की हैं चीज़ें, ये मुख्तलिफ जगहों पे हैं, इनको हमें इकट्ठा करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो 40-67 पे वही जो हमने अभी फर्स्ट रेफरेंस देखा है, 606 सफ़ा है, सूरह अल-मोमिन और इसकी 67 नंबर वर्स। मैं चंद लफ्ज़ों पे एम्फेसिस दूंगा और के लिए आपके, उस पर नज़र डालिएगा, उसको नज़र में रखिएगा। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें हमने किस चीज़ से पैदा किया है, तुर्राब से। तुराब जो होती है बेजान मादे को कहते हैं, बेजान मादा। सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूख़ा व मिनकुम मन यतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगु अजलन मुसम्मन व लअल्लकुम ताक़िलून। और पहले अल्लाह ने कहा कि पहले इंस्टेंट में आपको इब्तिदा आपकी किससे की हमने, बेजान मादे से। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ठहराया किससे, इंसान की तख्लीक को नुत्फ़ा से, जिसको लोथड़ा बनाकर फिर वो हमें निकालता है। हम बच्चे होते हैं, फिर हम जवानी को पहुंचते हैं और उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं। और हम में से कोई लोग इससे पहले ही मर जाते हैं, बुढ़ापे तक पहुँचने से। और हमें हर एक की अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जी, कानून के मुताबिक अल्लाह ने एक अजल मुकर्रर कर रखी है। और ये चीज़ इसलिए ताकि हम अकल इस्तेमाल करें, यानी इस पर गौर करें। बहरहाल इसमें हमने जो लफ्ज़ था तुराब बेजान मादे को भी कहा। तो इसके साथ ही यानी ये जो आप अभी हमने पहले बात की थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या मैटर से ऑर्गेनिक यानी ज़िंदगी खेज मादा बना। अब नेक्स्ट जो रेफरेंस है मैं चाहूँगा 25-54 पे अगर आप आएँ, 25 सूरह अल-फुरकान और उसकी जी मैं आता हूँ, मैं सारे उधर मैं रेफरेंस एक सीक्वेंस में बयान करना चाह रहा था। 54 हाँ सूरह अल-फुरकान की 54 वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशर वजअलहु नसबन व सिहरा वकाना रब्बुका कदीरा। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला फिर हमें दोबारा कह रहे हैं कि आपकी तख्लीक, और वही तो है जिसने तख्लीक किया किसको, बशर को, इंसानों को, किससे, माँ से, पानी से। यानी इस पर आप गौर कीजिएगा कि पानी कुंजी है, मेन इंग्रेडिएंट है जिसमें वो तमाम मादा इकट्ठा हुआ जो कि ज़िंदगी है। इसलिए ये माँ जो है उसका बहुत अहम रोल है किसी भी तरह की ज़िंदगी में भी और इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी। उसके साथ ही अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कि हमारे लिए नस्ब ठहराए, यानी हमारे दादके बनाए, यानी और उसके साथ ही इंसान को साहिब कराबत यानी सेहरा जो होता है कि आपकी दामादी का जो रिश्ता है जो आगे वो भी ठहराए। ये नहीं अल्लाह की तरफ से ये दोनों चीज़ें मुकर्रर की इंसान की। वकाना रब्बुका कदीरा, और अल्लाह ताला हर तरह की कुदरत रखता है इस चीज़ पर। तो यहाँ पे मैं आपको पानी की निशानदेही कर रहा था कि पानी से अल्लाह ने कहा कि बशर की तख्लीक की, पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे कदीर इन्होंने कुदरत के मानों में तर्जुमा किया हुआ। तो कदरें भी अल्लाह ही मुकर्रर करता है हर चीज़ की। 6:2 में अगर आप सूरह अल-अनाम की 2 नंबर 156 सूरह अल-अनाम 6 नंबर
اور اس کی 2 نمبر ورس آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم من طین. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, ہمیں کس چیز سے بنایا؟ طین سے. طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. هو الذی خلقکم من طین, گیلی مٹی سے, یعنی وہ مٹی جس میں پانی ملا ہوا. یعنی ظاہر سی بات ہے اس طرف اگر آپ غور کریں تو یہ ساحلی مٹی کی طرف بھی اس میں اشارہ آپ کو مل رہا ہے. ثم قضى اجلا, اس کے بعد کیا کیا کہ ہمارے لیے ایک اجل یعنی وقت مقرر کیا, ٹھہرایا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. اور یہ جو اجل مسمم ہے, یہ اجل جو ہے نا, یہ ایک اٹل اجل ہے جس کو اللہ نے ٹھہرا دیا ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ, اور ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. چلیں, یہ ایک گیلی مٹی کی نشاندہی پھر وہ آ رہی ہے. اب آپ ذہن میں لاتے جائیں وہ جو ابھی ہم نے پہلے سائنس کی وجہ سے باتیں رکھی. تو 37:11 اس کے بعد نیکسٹ جو ریفرنس ہے 37:11 کا 37 سورہ, اور اس کی ورس نمبر 11. جی 568 پیج ہے ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں, اور سورہ صافات 37 اور اس کی 11 نمبر آئے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَازِبٍ. بہت اہم ریفرنس ہے یہ, طین لازب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہاں میں پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل تھا یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ان کا. ان سے پوچھیں کہ ان کا بنانا مشکل تھا انسانوں کا, یا تمام جو خلقت اللہ نے پیدا کی ہے اس کا بنانا مشکل تھا. اور ان کو ہم نے کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ گیلی مٹی سے, جس کی خاصیت کیا ہے؟ وہ طین لازب ہے, چپکتی ہے, چپکنے والی مٹی. چپکنے والی, چپکنے والی ایڈزارپشن جو گارے میں, ہاں یہ خاصیت ہے. کیونکہ ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ وہی جو کمپاؤنڈس پانی میں جو موجود تھے وہ آ کے مٹی میں مل گئے, اس کے ساتھ چپک گئے اپنی. اب آپ دیکھیں پروٹینز میں بھی ہوتی ہے پراپرٹی, شوگرز میں بھی ہوتی ہے, فیٹس میں بھی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ آ کے چپک جاتی ہیں کسی بھی چیز سے. اسی طرح اس مٹی میں بھی طین لازم میں بھی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم نشاندہی ہے اس حوالے سے. اچھا, اگلی جو آیت ہے وہ ہے 23:12 سورہ 23. اس کی 12 نمبر آیت. سورہ 23 جو ہے یہ ہے المومنون, اور اس کی 12 نمبر 432 پیج نمبر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ, یعنی یہ پورا جیسا ہوتا ہے نا آپ کا, اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا اس چیز کو کہ انسان کو بے شک ہم نے کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ مٹی کے خلاصے سے. وہ مٹی جس میں آرگینک کمپاؤنڈز بھی شامل تھے, ان آرگینک کمپاؤنڈز بھی شامل تھے, وہ تمام اجزاء شامل تھے جس سے کیا ہوا؟ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا. اس کا مرکب, ظاہر سی بات ہے وہ اجزاء اس مٹی میں موجود تھے. آپ لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح اچھا مولویوں نے ہمارے لیے شارٹ کر دیا. ہم اس تمام سفر میں, یعنی اس تک پہنچنے تک, اس پہلے خلیے تک شاید ملینز آف سال لگے ہوں گے, ملینز آف سال, شاید اربوں سال لگے ہوں, مجھے نہیں پتا. بہت سالوں کے بعد جا کے کہیں اجزاء اکٹھے ہوئے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ پہلا سیل بنا ہوگا جس سے آگے پھر زندگی چلی. لیکن ہمارے جو مولوی حضرات یا ہمارے علماء حضرات مذہبی پیشوا جو ہیں, انہوں نے مسئلہ بڑا آسان کر دیا. انہوں نے بائبل کی تقلید میں انہوں نے کہا جی ایک مٹی کا مجسمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس کے اندر جو ہے پھونک ماری اور اس سے انسان بن گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی کی ایک پسلی چیر کے, پسلی اس کا کسی جگہ سے چیر کے پسلی نکالی اور اس پسلی سے اس کی زوج ہوا بنا. تو یہ ہمارا تخلیق کا یہ سٹوری ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے. جبکہ اللہ ہمیں کیا نشاندہی کر رہے ہیں
اور اس کے لیے وہاں تک پہنچنا کتنا بڑا عمل تھا، وہ ایک بالکل مختلف سٹوری ہے، بالکل مختلف چیز ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ایک ستم ظریفی ہے ہماری. اسی حوالے سے میں ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی اچھا میں آگے بھی پڑھ لیتے آپ. جی ثم خلقنا النطفة، یہ ہمیں تھوڑا پچھلے بھی ایک آیت میں ہم نے یہ ذکر کیا اس کا. جی اچھا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. ثم یعنی یہ ثم جو ہوتا ہے سیکوینس میں بھی آتا ہے یا کمپیریٹیو کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ یہ سیکوینس کے معنوں میں کہ پہلے جب انسان کو اللہ نے سلالۃ من طین سے یعنی مٹی کے خلاصے سے اس کی جب تخلیق کر دی، اس کے بعد کیا کیا، اس کو ہم نے ٹھہرایا، اس کی تخلیق کو اللہ فرما رہے ہیں نطفہ سے، جو بعد میں کیا بنتا ہے علقہ، ایک لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے وہ ہڈیاں بن جاتی ہیں. ہاں مضغہ اس کی گوشت بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اندر فخلقنا المضغۃ عظاما، عظاما ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر گوشت میں ہڈیاں بن جاتی ہیں. نہیں اس گوشت کے اوپر ہڈیاں عظاما، تاکہ اس کو ثبات ملے اس کی باڈی کو. فکسونا العظام لحما، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر اسکن چڑھا دیں، گوشت چڑھا دیں، لحم چڑھا دیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ پھر اسی طریقہ کار سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تخلیق کے ساتھ اٹھا کھڑا کریں گے بعد میں بھی، یعنی آخر میں بھی انسانی شکل دے دیتے ہیں، یعنی اس کو مکمل شکل دے دیتے ہیں. گوشت بعد انسان بن کے پورا. جی فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت بہترین خالق، احسن الخالق ہے. بالکل. تو یہاں سے اگلا جو ریفرنس ہے وہ پھر ہوگا 55-14. جی اب میں پڑھ لیتا ہوں. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز تمہیں دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا. جی تو یہ انسان کا سارا اللہ تعالیٰ نے وہ سفر بیان کیا ہے، اس کی سٹیجز بیان کی. 55-14 میں جی اس کے بعد 55 جو ہے الرحمن ہے، الرحمن، اور اس کی 14 نمبر. خلق الانسان من صلصال کالفخار. جی خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ ایسی مٹی سے جو کھنکتی ہے، کھنکھناتی ہے. ہاں جس پہ جو بیسیکلی یہ چیز جو ہے نا، ایک جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں امائنو ایسڈ سے پروٹین بنتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ یہ دیکھیں گے اگر امائنو ایسڈ کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں نا، اور اس کے بعد اس کو گرم کریں، ہلکا سا گرم کریں اس کو، تو امائنو ایسڈس پروٹین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو نیوکلیک ایسڈز ہیں وہ بھی اس چیز کو وہی اس پہ وہی کام کرے تو وہ بھی وہ زندگی کے اس مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نیوکلیک ایسڈ جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیا کرتی ہے کہ ایک اس کے اندر سارا جینیٹک کوڈ ہوتا ہے، یعنی اسٹرکچرل کوڈ، یعنی ہر پروٹین کے بننے کا عمل جو ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ آپ کو نیوکلیک ایسڈ کی طرح پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ڈی این اے جسے کہتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ تولیت کا کام کرتا ہے یہ کام، یعنی آپ کی جو نئی نسل نے جو بننا ہے اس کی کریشن، ولادت کا کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ میوٹیشن کا کام بھی کرتا ہے. اگر کسی جگہ کوئی تبدیلی آتی ہے کسی بھی چیز کی حالت میں، ایک انسان کے دوسرے انسان سے فرق ہونے میں، یا ایک چیز کی دوسری شے سے زندہ چیز کے فرق ہونے میں، تو وہ میوٹیشن کا کام بھی نیوکلیک ایسڈ ہی پرفارم کرتا ہے. اتنی اہم چیز ہے یہ. اور ایک اور پروٹین کے ساتھ اس کا بڑا مزے کی اس کا ریلیشن ہے کہ ان دونوں کا تقریباً سائز ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پزل کی طرح ان کو ارینج کرتے ہیں پروٹین کے مالیکولس کو، نیوکلیک ایسڈ. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ یہاں میں فرما رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا کہ اس مٹی میں
اس کے جس کے مساموں میں یہ تمام اجزاء اکٹھے ہوئے ہوں گے، اس کی جب وہ تھوڑی سی خشک ہو گئی، اس کی حالت خشک ہو گئی اور وہ اس طرح کی خشک ہو گئی کہ وہ بجنے لگی، جیسے آپ اس کے اندر ہوا چلتی ہے نا تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے. تو اس کی طرف ایک اور بھی اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی. یہ بہت زبردست چیز ہے کہ انٹیلیجنس یا جو ہماری جو انٹیلیجنس کا پتہ چلتا ہے وہ اس کمیونیکیشن سے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. یہ اس کے چار نمبر آئے تھے علامہ البیان. علامہ البیان یہ اوپر آ رہی ہے. قوت گویا اس کو بولنا سکھایا. اس نے ہمیں بولنا بھی سکھایا. یہ ایسی خوبصورت فرق ہے انسان کا باقی تمام مخلوقات سے، زندہ مخلوقات سے، کہ انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاصیت دی ہے کہ علامہ البیان، اس کو بیان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھایا. بہرحال اس کے ساتھ ہی ایک اگلا جو ریفرنس ہے وہ ہے 15:26 میں سورہ الحجر سورہ الحجر، اس کی 26 نمبر. جی 327 327 نمبر ہے سورہ الحجر، اور اس کے ساتھ اس کی آیت نمبر ہے 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کو. کس سے؟ سلسال سے، یعنی مٹی سے جو خشک ہو چکی ہوتی ہے اور کنکناٹ آتی ہے اس کے اندر. من حمائن مسنون، اور کس چیز سے؟ یعنی کھنکھناتے ہوئے گارے سے، سیاہ گارے سے، یعنی جس پہ بہت زیادہ وقت گزر گیا ہوتا ہے. مسنون ہوتا ہے کہ سن رسیدہ، بہت مطلب اس کا وقت اس پہ گزر گیا ہوتا ہے، پرانا ہو گیا ہوتا ہے. اب یہاں ہما کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اکثر یہ کہہ دیتے ہیں سڑا ہوا. یہاں لکھا بھی شاید ہوا ہے ترجمے میں ہمارے سڑا ہوا. یہ غلط ترجمہ ہے. یہ سیاہ کے معنوں میں، کیونکہ کسی چیز کے سڑنے گلنے کے لیے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سران پیدا اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو بیکٹیریا کھا جاتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس وقت کی آیت ہے جب زندگی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو بیکٹیریا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ ہما سے مراد یہاں پہ سیاہ رنگ کا، حمائن مسنون، سیاہ گارے کی بات ہوتی ہے. سلسال مم حمائن مسنون. تو یہ تھوڑا سا تصحیح کے لیے میں نے کہا یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے یہ چیز. اور پھر آخر میں اگین وہی بات کہ 79:11 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ارشاد فرمایا تھا جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. پیج ہے جی 764 اور اس کی 11 نمبر آئے تھے. النازعات سورہ ہے 79، 11 نمبر. نہیں 79 نہیں ہو. جی ریفرنس اور ہے. بہرحال وہ بھی اس میں آیت میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا. اللہ تعالیٰ وہی دوبارہ ہمیں بتا رہے ہیں، حقیقت کی طرف اشارہ دلا رہے ہیں کہ کیا اس کائنات کا بنانا زیادہ مشکل ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا جانا ہے. 27 میں اسی کی 27 ہاں سوری ہاں یہ 27 نمبر ہے. النازعات کی 27 نمبر ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا ہے، اسی نے اس کو کھڑا کیا. یعنی آپ سوچیں کہ انسان جو خود اس کی اپنی نون ہسٹری جو ہے وہ صرف کوئی 15 لاکھ سال، 10 لاکھ سے 15 لاکھ سال تک ہے. جو ہسٹری ملتی ہے، جو آپ نے انسانوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ ہم ایز انسان اس دنیا میں صرف 10 لاکھ یا 15 لاکھ سال پہلے، اس سے پرانی ہسٹری کوئی نہیں ملی ابھی تک. کوئی چیز نہیں ملی جو اس سے پرانا ہمیں ثابت کرے. لیکن اس کے برعکس بہت سے بیکٹیریاز
یا وہ ڈائناسورز جن کے فوسل ملتے ہیں وہ کوئی 250 ملین سال تک رہتے رہے ہیں، اور میں نے جس بیکٹیریا کا بھی پہلے ذکر کیا تھا وہ 3.5 بلین سال پہلے کا ہے. اور آپ اس کے بعد اندازہ کریں کہ سورج سے پہلے کتنے ستارے فارم ہوئے کہ سورج بنا، اور کہاں سے ہماری کائنات کا آغاز ہوا ہے. یہ اتنا بڑی سفر ہے جس سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، ہماری تخلیق کی ہے. تو یہ اس خالق کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کی کتاب کا ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، قرآن کریم کو، اس کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. بس یہ میرا تھا آج کا لیکچر. جزاک اللہ.